اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا نیچے بیٹھ کر قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کرنا درست ہے جبکہ لوگ کرسی میں یا اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں؟ اس میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں کچھ چیز ہے کہ ایک بندے کی ایک ذاتی شغف ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین کے یعنی اس زمرے میں آتا ہے تو یہ آپ کا ذاتی شغف ہے. شرعی فتویٰ اس کے اوپر اس لیے نہیں لگے گا, اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں ہمارے گھر کے نچلے پورشن میں الماریاں ہوتی ہیں, ان الماریوں میں قرآن رکھا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر والے کمرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ جدھر گھر میں رہ رہا ہوں نا, میرے نیچے صرف قرآن نہیں رکھا ہوا, انجیل بھی رکھی ہوئی ہے, حدیث کی ساری کتابیں سینکڑوں, ایگزیکٹ اس کے اوپر میرا بیڈ ہے اس شو کیس کے اوپر. تو میں کدھر جاؤں؟ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ قرآن کے اوپر کوئی نہ رکھے پاؤں یا اس کو اس طریقے سے نہ کر دے, وہ بے حرمتی والا معاملہ ہے. باقی میں ادھر بیٹھا ہوں قرآن لے کے, ادھر کو نیچے بیٹھ کے, تو میں اس قرآن کے اوپر نہیں بیٹھا. یہ پاسبل نہیں دنیا میں اس طریقے سے نظام چلانا. قرآن حکیم میں جو بے حرمتی کا جو آیا نا اسپیسیفکلی, وہ تو کچھ اور ہی آیا ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور مہجورا, یہ پیٹ وہی مسئلہ ہو گیا. اب یہ پیٹ ہے اردو والی, عربی میں پیٹ وہ نہیں ہے, اسے یہ نہ ہو کانڈ. مہجورا کہتے ہیں ہجرت کر لینا, کہ چھوڑ دیا. ہجرت میں کیا ہوتا ہے, آپ چھوڑ کے تو دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں. مہجورا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا پسے پش ڈال دیا, تو اس کا مطلب نہیں کنڈ کی تھی, مراد ہے کہ تعلیمات ہی چھوڑ دی, اس کو کنڈ کر دی. یہ منع ہے سر. اسی طریقے سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ اس کو کس طرف کمر کر کے نہیں جاتے کہ بے حرمتی ہو جائے گی. سر اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیرتے ہی آڈینس کی طرف منہ کرتے تھے, کعبے کو پیٹ کر دیتے تھے. آج بھی آپ کے سارے امام مسجد کعبے کو کنڈ کر کے بیٹھتے ہیں, تو کیا بے حرمتی کہیں گے آپ؟ یہ سب پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو اتنی یہ تقوی کی جو جن لوگوں کو ہیضہ ہوا ہوتا ہے نا, ان کے لیے ہمارے پاس پھکیاں بھی ہیں. یہ کالی جرابیں جو پہنتے ہیں, غلاف کعبہ کالا ہے. نبی علیہ السلام کی پگڑی کالی تھی, کالی جرابیں کو پہنتے ہیں. جوتیاں کالی پہنتے ہیں. جوتیاں چاہے آپ براؤن بھی پہنے, تلوا پھر بھی کالا ہوئے گا. سر تلوا براؤن لبو, سر ریکویسٹ کرو, پاسبل نہیں ہے. اور سر جس سڑک پہ آپ سفر کرتے ہیں وہ بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے, غلاف کعبہ بھی کالا ہے. سر جس گھاس کے اوپر آپ چلتے ہیں, بلکہ آپ کو پتا ہے نا, میں اب چونکہ ایک بہت پرسنل بات کرنے لگا, انورٹڈ کام میں ہماری ذرا پالیسی بھی اکیڈمی کی چینج ہوئی ہے. وہ باپا جانی ہے جو, ان کی ایک ویڈیو چینل کے اوپر چل رہی تھی. وہ جناب وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آگے سبز گھاس ہے, ایسے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے باپا جانی آگے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں گنبد خضرا سبز ہے اور یہ گھاس بھی سبز ہے, میں بے حرمتی نہیں کر سکتا اس پہ پاؤں. یہ گھاس سر, یہ بے حرمتی کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے اگائی ہے نا گھاس. اللہ تعالیٰ کالی بھی نہ اگاتا, سبز بھی نہ اگاتا, کوئی اور اگا دیتا. اس طرح آپ اس طرح کچھ کام نہیں چلے گا. البتہ قرآن پاک اگر آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا ڈیسک پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. جھولی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, یہ کوئی برمتی والی. تکیے پہ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ابو داؤد کی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے میں آپ سے فتویٰ لے لوں. ہمارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی. کیوں؟ قرآن رکھ کے پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں ایک اور بھی بات, اچھا نہیں مسئلہ بھی ہے. وہ جو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گردن میں وہ کیا کہتے ہیں بال, وہ پڑ جاتا ہے, اس وجہ سے. چلے وہ اور بھی باتیں ہوں گی. بہرحال اس میں کہ وہ کہتے ہیں بے حرمتی ہوتی ہے. اچھا جی, مان لیا. کیوں کہتے ہیں قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ابو داؤد کے اندر, رجم کی سزا والے چیپٹر میں. یہودی آپ کو بلواتے ہیں ایک مقدمے کے لیے کہ فیصلہ کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے کے لیے اس مدرسے میں جاتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں یہودیوں کے مدرسے میں. وہاں ایک بڑی سینا تکیہ پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, زمین پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب تکیے پہ آپ بیٹھیں. آج بھی عرب کے کلچر میں نیچے گدی رکھی جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس کو عبرانی زبان آتی ہوتی ہے تورات پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تورات سے فیصلہ کروں گا, چونکہ وہ رجم کی سزا سے جان چھڑوانا چاہتے تھے, کوئی امیر کبیر بندہ تھا. آپ فرمایا ٹھیک ہے, تورات کو تو مانتے ہو نا. تورات لائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تورات آئی نا, تو اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکالی اور تورات کو اس کے اوپر رکھ دیا. آج کے حساب سے گستاخی ہو گئی, کیونکہ جو چیز پیٹھ کے نیچے تھی اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھ دی. اور پھر فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی. اگرچہ وہ کتاب بدل چکی ہے لیکن وہ 100% تو نہیں نا بدلی ہوئی. آج بھی نبی علیہ السلام کی جو اس میں بشارتیں ہیں وہ ہم تو نہیں کہیں گے بدلی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آپ نے کہا میں اس پر بھی ایمان لایا, اس کو نازل کرنے والے پر.
پھر آپ نے کہا پڑھو تو اس نے ہاتھ رکھ لیا جہاں پہ رجم کی سزا تھی. تو ان کا یا رسول اللہ یہ تو ہاتھ رکھ لیا, اٹھایا تو وہی سزا نکلی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ عمل کر کے بتایا. تو اس لیے پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے کرسیاں بھی رکھی ہیں, جب فالتو بندے ہو جاتے ہیں نا وہ پھر ہم ان کو آگے لے آتے ہیں, چلے وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں. ہم کہتے ہیں اب آندھا سے ہاتھ والا بھی کام چھوڑ دیں, جس کے پاس موبائل ٹچ سکرین ہے نا وہ موبائل پکڑ کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا کہ یہ اوپر بیٹھا ہے یہ نیچے بیٹھا ہے, باقی جو سعودیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا جی, اس میں سعودیہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. سعودیہ میں جتنا اہتمام ہے نا قرآن کی عزت کا کہیں بھی نہیں ہے, لیکن پبلک جاہل ہے نا. پبلک جوتیوں والی جگہ پہ ساتھ قرآن رکھ دیتی ہے, نعوذ باللہ, یہ تو غلط ہے. انہوں نے مسجد کے اندر ہزاروں الماریاں رکھی ہوئی ہیں پیتل کی بنی ہوئی, ان کے آگے باقاعدہ ڈسٹ پروف پلاسٹک لگائے ہوئے ہیں ہر چپے چپے پہ. پھر بھی کوئی سستی کر کے رکھ لے, اس میں سعودیہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان تو اہتمام کر دیا نا, ٹھیک ہے. اور ادھر جو کچھ ہو رہا ہے ادھر تو کوئی بھی قصور ماننے کے لیے, ادھر کوئی مزار نہیں جس کے اوپر لوگ سجدے نہ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں یہ جہل عوام کر رہی ہے جی, ادھر بزرگاں دا تے قصور نہیں. تے تواڈے بزرگاں دا تے گدی نشیناں دا کوئی قصور نہیں, تے سعودیہ دا کیا قصور ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ وہ بھی تو لوگ خود ہی کر رہے ہیں نا, سعودیہ نے تو پورا اہتمام کیا ہوا ہے. لیکن اگر ویسے کسی کو ٹسل ہو گئی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. مغرب کی اذان شروع ہونے لگی ہے, اس کو سٹاپ کر دیں انشاءاللہ تعالی. بقیہ سوالات جو ہیں وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ.